لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نہ پوچھو حال مجھ سے کہکشاں کا ماہ اختر کا، نہ پوچھو حال مجھ سے کہکشاں کا ماہ اختر کا، بیاں کرنا ہے مجھ کو حال اصحاب پیمبر کا. جناب صدر اور معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی خاتم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب باکمال کی صفات بیان فرمائی ہے، بلکہ ان حضرات کے نفوس قدسیہ کا تعارف کرایا ہے. یوں تو دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان کے متبعین و حواریین تھے، لیکن جو شان و مرتبہ اور قدر و منزلت اصحاب رسول کو حاصل ہے وہ کسی کو نصیب نہیں. میں نے گلشن رسالت اور چمن نبوت کے پھولوں کا ذکر ضرور چھیڑا ہے، لیکن حیرت زدہ ہوں کہ کس کو موضوع بحث بناؤں، کس گلے تر کی خوشبو کی خوبیاں شمار کراؤں، ان گلہائے رنگا رنگ سے کس کا انتخاب کروں. تر و تاز کی رعنائی و زیبائی، نزاکت و لطافت، طہارت و نظافت، خوبصورتی و خوبروئی، صورت و سیرت، ظاہر و باطن کے لحاظ سے ہر ایک یکتائے روزگار ہے، نادر و بے مثال ہے، جامع الکمال و خوش جمال ہے، ہر ایک کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہے، ہر ایک کی عطر بیت بیزی سے فضائے کائنات معمر و مشکبار ہے. شمع رسالت کا ہر پروانہ، ماہ نبوت کا ہر دیوانہ، فداکاری و جہاں سے پاری، تابعداری و وفا شاعری کا پیکر جمیل ہے، در سگاہ رسول امی کا ہر طالب علم مومن کامل ہے. دانشکد نبی خاتم کا ہر فرد نجوم ہدایت ہے. اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. برادران ملت، میں کسی ایک صحابی رسول کے بجائے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی صفات پر روشنی ڈالوں گا. اگر آپ غور کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات مبارکہ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، ان کی قبل اسلام زندگی کا جائزہ لیں اور بعد اسلام زندگی کا تجزیہ کریں، تو یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان نفوس قدسیہ کا وجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی ایک نشانی ہے. یہ کسی عام انسان کی صلاحیت و قدرت سے بعید ہے کہ ایسے انسانوں کو جو وحشت و بربریت اور درندگی و بہیمیت میں اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے. خون ریزی اور وحشت خیزی جن کا محبوب مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی، صحرا نوردی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی، عصمت دری، قمار بازی جن کا شوق تھا اور جن کی پوری زندگی کی بگاڑ کا شکار تھی، ایسے لوگوں کو ٹھیک کر سکے. یہی نہیں بلکہ شقاوت و بدبختی اور ضلالت و گمراہی کو دلوں سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور رشد و ہدایت کی راہ پر لگا دے، یہ صرف کسی رسول کامل کے بس کی بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب آفرین تاریخ ساز شخصیت کا یہ کمال ہے کہ ان مردہ دلوں کے اندر توحید و ایمان کی روح پھونک کر ان کی زندگی کا دھارا بدل دیا. یہاں تک کہ شرک و کفر اور ضلالت و جہالت، ذلت و رسوائی کی وادی میں بھٹکنے والے، قتل و غارت گری کے عادی شدر سوار صرف ایک کلمہ توحید ادا کرتے ہی نجوم ہدایت بن گئے، انسان کامل اور مومن کامل بن گئے. جن کی پوری زندگی نفرت و عداوت، ظلم و ستم، وحشت و بربریت سے عبارت تھی، وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اخوت و محبت، وحدت و
مساوات، عدل و انصاف، طاعت و عبادت، رافت و مودت، پیار و مروت، اخلاص و اخلاق کے پیکر میں ڈھل گئے، جو خاندانی شرافت، نسلی برتری اور قبائلی خصوصیت اور قومی امتیاز پر فخر و غرور کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد اپنے ایمان و یقین اور صلاح و تقوی کو سرمایہ افتخار سمجھنے لگے۔ ان کی پیشانیاں اب لات و حبل کے بجائے خدائے جلال کے دربار میں جھکنے لگی، ان کی راتیں بس آرائیوں اور شراب و شباب کی محفلوں اور قصہ کہانی کی مجلسوں میں برباد ہونے کے بجائے خدائے قدوس کی یاد میں بسر ہونے لگی۔ انہی پاکیزہ صفات افراد کے بارے میں قرآن شریف کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ اللہ والے ہیں جو اپنے رب کے حضور میں سجد و قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ برادران ملت، اصحاب رسول کی جن کی خوبیوں کو بیان کروں، طاعت و عبادت، زہد و توکل، قناعت و استغنا، صلاح و تقوی، خشیت الہی، انابت اللہ، شجاعت و بصارت، اخوت و مروت، وفاداری و تابعداری، ہمدردی و غمگساری، جامع ساری و فداکاری، عفت مآبی و پاک بازی، اولو العزمی و حوصلہ مندی، بے نفسی و خاکساری، صبر و استقامت، امانت و دیانت اور صداقت و صلابت مجسم دیکھنا ہو تو اصحاب رسول کو دیکھیے۔ طاعت و بندگی ان کا شعار تھا، محبت رسول ان کا سرمایہ افتخار تھا، ایمان و یقین ان کا ہتھیار تھا، خدا کی ذات ان کا منتہا تھی، جنت و مغفرت ان کا طرف تھی، قرآن کریم ان کا دستور حیات تھا۔ وہ راتوں کو شب بیداری کرنے والے، دن میں مجاہد فی سبیل اللہ، رات کی تنہائی میں خدا کے سامنے سر بسجود، دن کے اجالوں میں روزے دار، دشمنوں کے لیے برق تبا، اپنوں کے لیے پوری صفت، مسجد محراب میں آہوزاری کرنے والے اور میدان کارزار میں شیر ببر تھے۔ برادران ملت، جب اصحاب رسول رضی اللہ عنہ پرچم اسلام لہراتے ہوئے، ترانے توحید گنگناتے ہوئے، محبت رسول میں سرشار جذبہ شہادت کے مشتاق بن کر قیصر و کسریٰ کے ملکوں میں پہنچے تو ان کی صلاح جنگ سے آراستہ تجربہ کار افواج ریگستان عرب کے شکر سواروں کی قلیل اور وسائل حرب سے محروم فوج کے سامنے نہ ٹک سکیں۔ لات و حبل اور عزو و منات کے سامنے سر جھکانے والے عربوں نے جب اپنے خالق و معبود کے آگے سر نیاز خم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما، قرآن کریم کو اپنا قانون دستور مان کر زندگی کے نئے دور کا آغاز کیا تو رب العالمین نے دنیا کو ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ قوموں نے ان کی اطاعت کی، امتوں نے ان کی قدم بوسی کی، دریاؤں نے ان کو راہ دی، ہواؤں نے ان کی پیام رسانی کی، درندوں نے ان کا حکم مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بن گئے تھے تو اللہ ان کا بن گیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے دیا تھا تو اللہ ان کا محافظ و نگہبان بن گیا۔ انہوں نے قرآنی احکام پر عمل کیا تو عظمت و جلالت، شان و شوکت، حکومت و اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ فتح و نصرت ان کے آگے آگے چلتی تھی، رحمتیں ان پر سایہ فکن رہتی تھی، برکتیں ان پر نازل ہوتی رہتی تھی، جنت کے حور و غلمان ان کی راہ تک رہے تھے، مغفرت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سچ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رضی اللہ عنہم شان اصحاب محمد کی، رضی اللہ عنہم شان اصحاب محمد کی، بتاؤ کون ہے مصداق لا تحزن کے مظہر کا۔ برادران ملت، اسلام سے دوری کے سبب آج ہم راستہ بھول گئے ہیں، ذلت و رسوائی کی وادی میں بھٹک رہے ہیں، جگہ جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ زندگی کی تاریخ صحرا میں ہمیں نجوم ہدایت کی ضرورت ہے اور دلیل راہ کی حاجت ہے۔ آئیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں تاکہ منزل مقصود پر جا پہنچیں۔ یہ دنیا ترقی کے لیے مستقبل پر نگاہ لگائے ہوئے ہے، لیکن مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا راز اس میں ہے کہ عملی طور پر 1400 سال پیچھے کی طرف کا سفر کریں اور عہد رسالت و دور صحابہ میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ وہی خیر القرون ہے۔ وآخر دعوانا